اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ قرآن مقدس کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ فلا یغررک، وہ لوگ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ تقلبهم، ان کا چلنا پھرنا گھومنا اور عیش و عشرت میں رہنا، یہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال پائے۔ دیکھیے قرآن یہ معیار ہے، قرآن ایک اسٹینڈرڈ ہے، قرآن سمجھ لیجیے ترازو ہے، اسی پر ہر چیز کو پرکھا جائے گا، کیا جھوٹ ہے، کیا غلط ہے، کیا سچ ہے، قرآن کے ذریعے ہی پرکھا جائے گا، جانچا جائے گا۔ کوئی بہت ہی شان و شوکت میں ہے، تم تراخیت میں ہے، اور فخر کے ساتھ کوئی رہ رہا ہے، اور بڑے اس کے جلوے ہیں، اور بہت اس کے بلاوے ہیں، بہت اس کے دعوت ہیں، اور اسٹیجوں پر وہ ہے، ممبروں پر وہ ہے، تقریریں کرتا ہے، بہت لوگ سنتے ہیں، یا بہت مالدار ہے، پیسے والا ہے، اور کلر تان اگر رہتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اور اس کے راہوں میں لوگ پلکیں بچھاتے ہیں، اور لوگ پھول اس پر برساتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں سے دھوکے میں مت پڑیے گا، یہ تمام چیزیں کسی کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہیں۔ کسی کا ابا جبہ یہ حق کی دلیل نہیں ہے، کسی کی داڑھی، کسی کی ٹوپی، کسی کا پیجامہ، کسی کا مالدار ہونا، کسی کا ٹائی اچھے سے سب کچھ پہنے رہنا، پیسے کا ہونا، دولت کا ہونا، بنگلے کا ہونا، گاڑی کا ہونا، یہ تمام چیزیں کسی کے سچ پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، کسی کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کا مقرب ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ اس سے راضی ہے، بالکل بھی نہیں۔ حق اور سچ کا معیار قرآن مقدس ہے، حق اور سچ کا معیار یہ شریعت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اگر کوئی سچ ہے یہ دیکھنا ہو، کوئی اسلام پر ہے یہ دیکھنا ہو، تو ظاہر سی بات ہے دیکھا جائے گا اس کی زندگی میں سنت ہے کہ نہیں ہے، وہ قرآن کے اصول پر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ کوئی کچھ بھی ہو جائے، دین کا بڑا ٹھیکیدار ہو جائے اور دین کا بڑا کام کرے، لیکن بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ پر ہے۔ سچ پر کیسے مانا جائے گا؟ دیکھا جائے گا کیا اس کے زندگی میں قرآن ہے کہ نہیں ہے، وہ قرآن کے اصول کے خلاف کام تو نہیں نہ کر رہا ہے۔ تو قرآن مقدس کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقیقت بتانے کی کوشش کی ہے کہ او دنیا والوں، لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں آج لوگوں کو دیکھ کر کے، اس کے نماز کو دیکھ کر کے، اس کے بہت دعوت کو دیکھ کر کے، اس کے بہت مقبولیت کو دیکھ کر کے، اس کے شہرت کو دیکھ کر کے، اس کے بہت اچھے انداز میں بولنے کی وجہ سے، اس کے بہت اچھے انداز میں پڑھنے کی وجہ سے، یہ بولنا، یہ پڑھنا، یہ تمام چیز بالکل بھی دلیل نہیں ہے۔ کسی کے حق پر دلیل اگر ہے تو وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے، تو یہ دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا کہ وہ قرآن کے اصول کے مطابق کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اور حدیث کے مطابق وہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، یا اس کے جو عمل ہیں، اس کے جو کام ہیں، یہ قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، حدیث کے خلاف تو نہیں ہے، یہ تمام چیز کو دیکھا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بتلا دیا ہے، جہاں تک اس آیت کی بات ہے تو ایک خاص پس منظر میں نازل ہوا، ایک خاص موقع پر، خاص سمجھ لیجیے لوگوں کے لیے، لیکن اس کا جو معنی ہے، اس کا یہ جو اصول ہے، یہ عام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اس آیت میں بہت بڑی پہچان دے دیا ہے، اور ایک معیار دے دیا ہے کہ لوگوں کا گھومنا پھرنا، شان و شوکت کا ہونا، شہرت کا ہونا، مقبولیت کا ہونا، اور تعداد کا ہونا، اور زیادہ لوگوں کا ہونا، یہ چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال پائیں، سمجھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ اب ہم گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے اس زمانے میں ایسے ہیں، بہت مقبولیت ہے، بہت شہرت ہے، اور بہت اچھے پڑھتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، لیکن قرآن کے خلاف وہ کام کر رہے ہیں، حدیث کے خلاف ان کا عمل ہے، لیکن وہ سچے نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معیار بتلا دیا، اور یہ دور ظاہر سی بات ہے دجالی دور چل رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ دور ایسا شروع ہو گیا ہے، اس میں حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس کی تمیز بھی انسان جلدی نہیں کر پائے گا، فرق بھی جلدی نہیں جان پائے گا۔ جھوٹ ہوگا لگے گا کہ سچ ہے، جو باطل ہے لگے گا سچ ہے، اس کی مقبولیت کو دیکھ کر کے، اس کی شہرت کو دیکھ کر کے، اس کی دعوت کو دیکھ کر کے۔ تو اس لیے اس دور میں سنبھل کر کے رہے، کوئی مکہ گھوم رہا ہے، مدینہ گھوم رہا ہے، مسجدوں میں ہے، ممبروں پہ ہے، اسٹیجوں پہ ہے، دعوت ہے، اس کی مقبولیت ہے، لیکن حق کی دلیل یہ نہیں ہے۔ دیکھا وہی جائے گا کہ وہ قرآن کے مطابق اس کا عمل ہے کہ نہیں ہے، حدیث کے مطابق اس کا عمل ہے کہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے خلاف تو کام نہیں کر رہا ہے، اس کے عمل تو اس کے خلاف نہیں ہے، کہیں وہ تو بدعت کرنے والا نہیں رہا ہے، کہیں وہ خرافات کرنے والا تو نہیں ہے، یہ اصل چیز دیکھا جائے۔ ذرا خود دیکھ لیں، آج کل ایسے ایسے جعلی نقلی پیر نکل گئے ہیں، بابا نکل گئے ہیں، لوگ پاؤں چومتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں،
وہ لوگ ان کو آشیرواد دیتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں اور ان سے دعا کرواتے ہیں، ان کو بڑا سمجھتے ہیں، اللہ والا سمجھتے ہیں، بہت بڑے بزرگ سمجھتے ہیں، پہنچے ہوئے سمجھتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں دین کے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اور خلاف شرع پورا کام کرتے ہیں، عورتوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور کوئی پردہ نہیں ہے ان کے یہاں اور عورتوں کو چھوتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جو بالکل قرآن کے خلاف ہوتا ہے، بالکل حدیث کے خلاف ہوتا ہے۔ تو ایسے جعلی بابوں سے، جعلی پیروں سے اور نقلی کاموں سے دور رہیے، نقلی لوگوں کو سمجھیے۔ شریعت نے ظاہر سی بات ہے اصول متعین کیا ہے، ایک حد بندی رکھا ہے عورت کے درمیان، مرد کے درمیان اور ہر چیز کے درمیان، سمجھتے ہیں وہ چیز ہونا چاہیے۔ زندگی میں وہ چیز نہیں ہے تو پھر متاثر مت ہو جائیے کسی سے۔ اور اللہ کا ایک نظام ہے کہ بندہ جیسا سوچتا ہے ویسا ہوتا ہے، تو لوگ سوچتے ہیں کہ یار وہاں فائدہ ملے گا، مرادیں پوری ہوں گی، تو جاتے ہیں تو مرادیں پوری ہو جاتی ہیں تو اور ان کا یقین بڑھ جاتا ہے، تو یہ لوگ اور گمراہ ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کا در چھوڑا جائے گا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا چھوڑا جائے گا، کسی اور کے در پہ جایا جائے گا تو لوگ اور گمراہ ہوں گے، کیونکہ ایک بار جائیں گے بابا کے پاس مانگیں گے، پورا ہو جائے گا اور بھٹکیں گے اور گمراہ ہوں گے اور شیطان کے راستے پر چلیں گے اور ابلیس کے راستے پر چلیں گے۔ تو اس لیے اللہ کا راستہ مسجد، اللہ کا گھر مسجد، بابا فقیر پیر کے پاس جایا جائے گا، ان سے مانگا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے بھٹکیں گے، کیونکہ جب کلیئر قرآن میں کلیئر حدیث میں ہے کہ اللہ کے سامنے سے، تو جب سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کھول کر کے بیان کر دیا ہے، اس کے باوجود بھی تم اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے بھٹکو گے ہی اور بھٹکائے گا ہی اللہ تمہیں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے مسجد سے محروم کر دے گا، اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے سے محروم کر دے گا اور تم در در بھٹکو گے اور پریشان رہو گے، پھر تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اللہ بھی مدد نہیں کرے گا اور پریشان ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو اللہ کو چھوڑ کر کہیں مت جائیے، سب کچھ دینے والا، مرادیں پوری کرنے والا، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر کہیں مت جائیے ورنہ بھٹکیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔